سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158 149، جس کو آپ 49 بھی کہتے ہیں۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ فرما دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے لوگوں، میں رسول ہوں اللہ کا، تم سب کی طرف، جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، اس اللہ کا، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، لا الہ الا ہو، کسی کی بندگی نہیں ہے اس کے سوا، وہی جلاتا اور مارتا ہے، زندہ کرتا اور مارتا ہے، یحیی و یمیت۔ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو کہ یقین رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر، اور اس کی پیروی کرو، اس کا اتباع کرو، تاکہ تم راہ پاؤ، راستہ پاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ہے، جو یعنی ایک جماعت ہے جو راہ بتلاتے ہیں، حق کی تعریف کی ہے ان۔ یہودی اگرچہ گمراہ ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ہے جو راہ بتلاتے ہیں حق کی، اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں۔ اس آیت میں اسلامی اسلام کے اصولی مسائل میں سے مسئلہ رسالت کے ایک اہم پہلو کا بیان ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دنیا کے تمام جن و بشر کے لیے، اور ان میں بھی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عام ہے۔ اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کر دینے کا حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انی رسول اللہ علیکم، میری بعثت یعنی مجھے بھیجا جانا اور رسالت پچھلے انبیاء کی طرح کسی مخصوص قوم یا مخصوص خطہ زمین یا خاص وقت کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، دنیا کے ہر خطے، ہر ملک، ہر آبادی کے لیے، اور موجودہ اور آئندہ نسلوں کے لیے قیامت تک کے واسطے عام ہے، اور انسانوں کے علاوہ جنات بھی اس میں شریک۔ یہ خاص بات اس آیت میں بتلائی گئی ہے۔ انی رسول اللہ علیکم، میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف۔ کس کی طرف؟ جمیعاً الذی لہ ملک السماوات والارض، تم تمام کی طرف، تمام میں سب آ گئے، علاقے والے، عالم والے، اور پہلے ابھی حال والے، آئندہ آنے والے، جنات، انسان، سب آ گئے۔ جبکہ انبیاء جو بھیجے جاتے تھے خاص اپنی قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اسی لیے آپ کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، عالم کے لیے رحمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام عالم کے لیے، یہی اصلی راز ہے مسئلہ ختم نبوت کا۔ یہ جو ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، کوئی رسول نہیں آئیں گے، پہلے ایک کے بعد ایک آتے تھے، اب آپ آخری ہے۔ جب آپ آخری ہے تو آپ تو چلے گئے، جب آپ چلے گئے تو پھر قیامت تک آنے والی انسانیت کو ان کی جگہ، حضور کی جگہ کون سمجھائے گا، ہدایت کی بات سمجھائے گا؟ آپ کی امت آپ کا پیغام پہنچائے گی۔ اب آپ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک آنے والی سب نسلوں کے لیے عام ہے، تو پھر کسی دوسرے رسول اور نبی کے مبعوث ہونے کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش۔ اور یہی راز ہے امت محمدیہ کی اس خصوصیت کا کہ اس میں ارشاد نبوی کے مطابق ہمیشہ ایک ایسی جماعت قائم رہے گی
جو دین میں پیدا ہونے والے سارے فتنوں کا مقابلہ اور دینی معاملات میں پیدا ہونے والے سارے رخنوں کا انسداد کرے گی، یعنی تمام کھڈے بند کرے گی۔ کتاب و سنت کی تعبیر و تفسیر میں جو غلطیاں رائج ہوں گی یہ جماعت ان کو بھی دور کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت امداد اس جماعت کو حاصل ہوگی، جس کے سبب یہ سب پر غالب آ کر رہے گی، کیونکہ در حقیقت یہ جماعت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض رسالت ادا کرنے میں آپ کی قائم مقام ہوگی۔ یہ ایسی ویسی جماعت نہیں ہوگی، نبی کی نائب ہوگی دین کو زندہ کرنے میں، کیونکہ نبی تو اپنے جسد کے ساتھ، جسم کے ساتھ جا چکے دنیا سے، روح بھی چلی گئی، آپ بھی چلے گئے، اپنے قبر میں زندہ ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے۔ لیکن دنیا میں جو چل پھر کے آپ دعوت کا کام کرتے تھے اور لوگوں کو قرآن اور حدیث سمجھاتے تھے، دین پر لاتے تھے، وہ تو آپ نہیں کریں گے، پھر کون کرے گا؟ تو آپ کی جماعت، حدیثوں میں ہے آپ کی ایک جماعت ہوگی، ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ اب یہ جماعت کون سی ہوگی؟ تو کوئی سکہ نہیں لگا ہوا ہے کہ یہ ہماری جماعت ہوگی۔ میں جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا تب بھی کہتا تھا، دور طالب علمی میں میرا یہ ادراک اور یہ شعور تھا کہ وہ صرف دیوبندی لوگ بھی نہیں ہوں گے، وہ صرف اہل حدیث بھی نہیں ہوں گے، وہ صرف فلانی جماعت والے بھی نہیں ہوں گے، صرف فقیہ لوگ نہیں ہوں گے، صرف مفسرین نہیں ہوں گے، صرف محدثین نہیں ہوں گے، وہ صرف علماء نہیں ہوں گے، صرف امام نہیں ہوں گے، صرف خطباء نہیں ہوں گے۔ ہاں، بہت سے ان میں بریلویوں میں سے بھی ہوں گے، بہت سے سنیوں میں سے بھی ہوں گے، بہت سے جماعت اسلامی والوں میں سے بھی ہوں گے، بہت سی ہر جماعت میں سے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو ڈرنے والے اور دین پر جم کر دین کی دعوت دینے والے ہو۔ وہ مشرق میں بھی ہوں گے، مغرب میں بھی ہوں گے، ایسی ٹوٹل آل ورلڈ اور پوری دنیا کی عالمی جماعت ہوگی جو حق پر قائم رہے گی، نبی کی نیابت کو پورا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو پورا فرمائے گا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ ایک بیچ میں الگ ٹاپک آ گیا تھا، لیکن وضاحت ضروری تھی اس لیے میں نے کر دیا۔ امام رازی نے آیت کونوا مع الصادقین کے تحت یہ بتلایا ہے، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، کہ اس آیت میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اس امت میں صادقین کی، سچوں کی ایک جماعت ضرور باقی رہے گی، ورنہ دنیا کو صادقین کی معیت و صحبت، معیت نہیں، معیت ساتھ صادقین سچوں کی کا ساتھ اور سچوں کی صحبت کا حکم ہی نہ ہوتا۔ معلوم ہوا ہر زمانے میں سچے لوگ رہیں گے، ان کے ساتھ جڑو۔ اور اسی سے امام رازی نے ہر دور میں اجماع امت کا حجت شرعی ہونا ثابت کیا ہے، کیونکہ صادقین کی جماعت کے موجود ہوتے ہوئے کسی غلط بات یا گمراہی پر سب کا اجماع اور اتفاق نہیں ہو سکتا۔ امام ابن کثیر نے فرمایا اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اور آخری پیغمبر ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جب آپ کی بعثت و رسالت قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے، پورے عالم کے لیے عام ہوئی، تو اب کسی دوسرے جدید نبی، نئے نبی اور رسول کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے آخر زمانے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ بھی اپنی جگہ، اپنی نبوت پر برقرار ہونے کے باوجود شریعت محمدی پر عمل کریں گے۔ کس کے امتی بن کر آئیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، کیونکہ آپ خاتم نبوت ہے۔ اب اگر وہ نئی شریعت لے کر آتے ہیں تو ختم نبوت متاثر ہوتی ہے، غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت ساری دنیا قیامت تک کے لیے عام ہونے پر یہ آیت بہت واضح ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آیتیں، مثلا ارشاد ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری طرف یہ وحی نازل کی گئی ہے اس قرآن کی تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اور اس کو ڈراؤں بلغ، جس تک کہ یہ قرآن پہنچے۔ میں نہیں بھی رہا اور قرآن پہنچانے والوں نے پہنچا دیا تو ان کا بھی میں نبی ہوں گا۔ جنات بھی، انسان سب اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہم خصوصیات۔ ابن کثیر نے بحوالہ مسند احمد سند قوی کے ساتھ روایت کیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں مشغول تھے۔ صحابہ کو خوف ہوا کہ کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، اس لیے آپ کے گرد جمع ہو گئے حفاظت کے لیے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا آج کی رات مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی رسول کو نہیں ملی۔ اول یہ کہ میری رسالت و نبوت کو ساری دنیا کی کل اقوام کے لیے عام کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے کیا بنائے گئے؟ نبی۔
اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان کی دعوت و بعثت صرف اپنی اپنی قوم کے ساتھ مخصوص ہوتی تھی. ایک انعام یہ ہوا. دوسری بات یہ کہ مجھے میرے دشمن کے مقابلے میں ایسا رعب عطا کیا گیا کہ وہ مجھ سے 1 مہینے کی مسافت دور ہو تب بھی کپ کپاتے ہیں اور ڈرتے ہیں. یہ رعب دلوں میں کس نے ڈالا؟ اللہ تعالی. ایک نعت پڑھتے تھے ہم، اس کا ایک شعر تھا، جب نام عمر سن کر اکرم شاہان جہاں تھراتے تھے. جب نام عمر سن کر اکرم شاہان جہاں تھراتے تھے، انصاف سے کہہ دو عالم کے سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر ہو تو میرا رعب اس پر چھا جاتا ہے. 2 ہو گئے. تیسرے یہ کہ میرے لیے کفار سے حاصل شدہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا، حالانکہ پچھلی امتوں کے لیے حلال نہ تھا بلکہ اس کا استعمال کرنا گناہ عظیم سمجھا جاتا تھا. اب لو اور جو شریک ہے تمام غزوے میں ان پر تقسیم کر دو. 3 ہو گئے. ان کے مال غنیمت کا صرف یہ مصرف تھا کہ آسمان سے ایک بجلی آئی، اس کو جلا کر خاک کر دیا. اور چوتھی نعمت مجھے یہ دی اللہ نے کہ میرے لیے تمام زمین کو مسجد اور پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا کہ ہماری نماز زمین پر ہر جگہ ہو جاتی ہے، مسجد کے ساتھ مخصوص نہیں، بخلاف پہلی امتوں کے کہ ان کی عبادت صرف ان کے عبادت خانوں کے ساتھ مخصوص تھی، اپنے گھروں یا جنگلوں وغیرہ میں ان کی عبادت اور نماز نہ ہوتی تھی. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ نماز میں میری امت ہر جگہ پڑھ سکتی. نیز یہ کہ جب پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو، چاہے پانی نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی بیماری کے سبب، تو وضو کے بجائے مٹی سے تیمم کرنا اس امت کے لیے طہارت اور وضو کے قائم مقام ہو جاتا ہے. پچھلی امتوں کے لیے یہ آسانی نہ تھی. 4 ہو گئے کہ پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا اللہ نے اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا. تیمم کر سکتے، معمولی بات ہے. 5ویں چیز کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں، وہ خود ہی اپنی نظیر ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر رسول کو ایک دعا کی قبولیت ایسی عطا فرمائی کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور ہر رسول و نبی نے اپنی اپنی دعا کو اپنے خاص مقصدوں کے لیے استعمال کر لیا، وہ مقصد حاصل ہو گئے. مجھ سے یہی کہا گیا کہ آپ کوئی دعا کریں، میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کرا دیا. میں یہاں نہیں مانگتا. کہاں مانگوں گا؟ آخرت میں مانگوں. اقبال نے بھی کہا تھا، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. اور اخیر میں کہتے ہیں، وہ اپنے مقطع کا شعر کہتے ہیں، میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبرائیل آشوب. میرے گلے میں ایک ایسا نغمہ ہے جب میں گاؤں گا تو جبرائیل کو رلا دے گا. اور لا مکان بولے تو اللہ کا کوئی مکان نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں. مکان تو انسانوں کا ہوتا ہے، چیزوں کا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبرائیل آشوب، سنبھال کر جسے رکھا ہے لامکاں کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کو سناؤں گا. وہ تم کو تو یہاں بال جبرائیل سنا دیا، کلیات اقبال سنا دیا، لیکن اللہ کے لیے ایک نغمہ سنبھال کے رکھا ہے، وہ میں اللہ کو سناؤں گا. یہ جب امتی اقبال کا حال ہے تو اللہ کے رسول کا کیا ہوگا کہ میں نے اپنی دعا کو محفوظ کرا دیا ہے. وہ دعا تمہارے اور قیامت تک کے جو شخص لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا ہوگا اس کے کام آئے گی. سبحان اللہ. یہ 5واں انعام ہے. تو 5 انعامات مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں. ارے کچھ موٹا موٹا یاد بھی رکھیں گے کہ نہیں؟ میری رسالت ساری دنیا کے لیے ہے. پھر کیا فرمایا؟ مجھے دشمنوں کے خلاف ایک رعب عطا کیا گیا. پھر تیسرا کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا، میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا. پھر کیا فرمایا؟ کہ زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا. اور اخیر میں کیا فرمایا؟ ایک دعا ہے جو سنبھال کر رکھا ہے، سب کے کام آ جائے گی. اللہ تعالی ہم تمام کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے ہمارے نبی کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے منقول ہے رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرا مبعوث ہونا سنے کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا، مبعوث ہونے کا مطلب میں نبی بنا کر بھیجا گیا، جو میرا مبعوث ہونا سنے، چاہے وہ میری امت میں ہو یا یہودی نصرانی ہو، اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو جہنم میں جائے گا.
معلوم ہوا سب کے لیے نبی ہیں آپ. یہودیوں کو بھی اپنا ایمان رینیو کرنا چاہیے اور عیسائیوں کو بھی کرنا چاہیے. صحیح بخاری میں اس آیت کے تحت یہ روایت ہے کہ ابو بکر و عمر کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر چلے گئے. معلوم ہوا ہمارے ہی میں آپس میں چپقلشیں نہیں ہوتی, انسان ہونے کے ناطے ان میں بھی آپس میں کچھ نہ کچھ ٹکراؤ ہوتا تھا. اب اس کا سولوشن کیا ہوتا تھا, علاج کیا تھا, وہ سوچنے کی چیز ہے. ابو بکر عمر کے درمیان اختلاف ہوا, عمر ناراض ہو کر چلے گئے. یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ان کو منانے کے لیے چلے گئے, مگر حضرت عمر نے نہ مانا, یہاں تک کہ اپنے گھر میں پہنچ کر دروازہ بند کر لیا. مجبوراً صدیق اکبر واپس ہوئے اور اس فعل پر ندامت ہوئی, اور یہ بھی گھر سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور اپنا واقعہ عرض کر دیا کہ ہمارا ایسا جھگڑا ہوا, میں گیا, انہوں نے معاف نہیں کیا, میں آ گیا, میں پچھتا رہا ہوں. ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے, اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. جب صدیق اکبر نے دیکھا کہ حضرت عمر پر عتاب ہونے لگا, حضرت عمر پر حضور ناراض ہو رہے تھے, تو عرض کیا یا رسول اللہ زیادہ قصور میرا ہی تھا. ہم تو کیا کرتے ہیں, دوسرے کو کھپانے کے لیے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں, لیکن یہ سچے لوگ تھے کہ زیادہ قصور میرا ہی تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ میرے ایک ساتھی کو اپنی تکلیفوں سے چھوڑ دو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جب میں نے اللہ کے حکم سے یہ کہا یا ایھا الناس, اے لوگو, یہی آیت, یا ایھا الناس, اے لوگو, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تم تمام کی طرف, تو تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا. مکہ میں تم سب نے مجھے جھٹلایا, تم جھوٹے ہو, جھوٹے ہو. صرف ابو بکر ہی تھے جنہوں نے پہلی بار میری تصدیق کی تھی, اور آج تم ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہو. ابو بکر کو بخش دو, معاف کر دو. خلاصہ یہ کہ اس آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام موجودہ اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے, اور ہر ملک, ہر خطے کے باشندوں کے لیے, اور ہر قوم و برادری کے لیے رسول عام ہونا ثابت ہوا. اور یہ کہ آپ کی بعثت کے بعد جو شخص آپ پر ایمان نہیں لایا, وہ اگرچہ کسی سابق شریعت و کتاب کا پکا یہودی, پکا عیسائی, پکا زبوری, پکا داؤدی, داؤد علیہ السلام کا ماننے والا, کتنا ہی پکا ہو, اس زمانے کا سچا پکا مسلمان, لیکن حضور کو پایا ہے, وہ سب ختم. رینیو کرو اپنے ایمان کو. یا کسی اور مذہب و ملت کا پورا پورا اتباع تقویٰ احتیاط کے ساتھ بھی کر رہا ہو, وہ ہرگز نجات نہیں پائے گا. اور یہاں نہیں ہے, لیکن میں شارٹ میں بتا دوں, حضرت عمر نے تعریف کی کچھ کٹنگز لے کر. اقوال زرعی ہوتے ہیں, میرے یہودی بھائی نے دیا, کتنا پیارا قول, کتنا پیارا قول, ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں. افلاطون نے یہ کہا, سقرات نے یوں کہا, اور بقرات نے یوں کہا, اور وہ لینن نے یوں کہا, اور وہ تمہارا کیا کہتے ہیں, امریکہ کا تھا نا وہ ابراہم لنکن, اس نے یوں کہا. تو ایسے کٹنگز وہ حضرت عمر سنا رہے تھے, حضور غصے میں تھے. اور مختصر بولتا ہوں, جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوا ابو بکر کی مداخلت کی وجہ تھے, اور انہوں نے یوں کہا, حضرت عمر نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا و نبیا, ہم آپ سے راضی. تو حضور نے فرمایا ہاں عمر, اب سنو, یہ تو تم کٹنگز لائے ہو, کیا صحیح کیا غلط ہے وہ بھی چھوڑ دو. اگر یہ تورات والے موسیٰ بھی آ جائیں اس وقت, موسیٰ علیہ السلام وہ بھی آ جائیں, تو قسم خدا کی ان کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک میرا اتباع نہ کر لیں. یہ اللہ کا بنایا ہوا ضابطہ ہے, محمد کا ضابطہ نہیں ہے. تو نبی, تو اگر کوئی بہت متقی ہے دوسرے مذہب والا, اس کی بھی نجات نہیں ہوگی جب تک کہ وہ محمدی نہ بن جائے. آخر آیت میں بتلایا, اس ذات پاک کی طرف سے رسول ہوں جس کے ملک میں یہ تمام آسمان و زمین ہے, وہی زندہ کرتا ہے, وہی مارتا ہے. تو تم ایمان لاؤ, اللہ فرماتے ہیں, اس رسول پر جو نبی امی ہے, الذی یؤمن باللہ, جو خود ایمان لاتے اللہ پر, اللہ کے کلیموں پر, واتبعوہ لعلکم تہتدون, اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ. اتباع محمد کا ہے, ایمان اللہ پر. اللہ کی توحید میں کوئی نہیں آئے گا, ورنہ وہ مسلمان نہیں بچے گا. اس بات کو اچھی طرح سمجھو, لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں اس کو. یہ ایک مستقل ٹاپک ہے یہ, کہ لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ. پھر محمد رسول اللہ کیوں, کہ اللہ نے حکم دیا ہے. آئیڈیل کون ہے, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ بتائیں گے تم کو اللہ سے کیسے ملنا, شریعت پر کیسے چلنا. ارے سمجھے کہ نہیں؟ لیکن بعض لوگ نادان ہیں, وہ یوں کہتے, تم کیسے کہتے ہو
کہ محمد کا کوئی اعتبار نہیں ہے، 50-50 ہے۔ حکومت کس میں؟ اللہ میں اور رسول میں۔ نعوذ باللہ کیا بول رہا ہے وہ؟ ہاں ہمارے دوست ہے، وہ کہتے ہیں، میرا کزن کہتا ہے تم ہمیشہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی توحید میں کسی کو شریک مت کرو، محمد کو شریک مت کرو، یوں کہتے ہو، اور یہاں محمد لکھا ہے اور یہاں پر جو ہے کیا لکھا ہے؟ اللہ لکھا ہوا ہے، میں کیسے عبادت کروں؟ وہ بولتے ہیں عبادت تو صرف اللہ کی ہے نا، محمد کی عبادت نہیں ہے، محمد کا کلمہ ہے، محمد کا احترام ہے، محمد کی رسالت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، محمد کی سنت ہے، لیکن وہ بھی ہماری طرح اللہ کے بندے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو بولے میرا کزن بولتا ہے کہ ارے بھائی تو کیسی بات کرتا ہے، دونوں رہیں گے، کیوں؟ 50-50 ہے، اللہ کی توحید 50-50 بول رہا ہو تو توحید بچی گا ہو، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، پھر بہت لمبا چوڑا ہو جائے گا، اس لیے اس کو یہیں پر سٹاپ کرتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس رسول پر ایمان لاؤ اے مسلمانوں، اے لوگو، جو نبی امی ہے، الذی یؤمن باللہ، جو خود ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اسی لیے تو ہم مانتے ہیں ان کو، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وہ کلماتہ، اور اللہ کے کلموں پر وہ ایمان لاتے ہیں محمد، اور ان کا اتباع کرو۔ کیا کرنا ہے؟ ہاں ایمان نہیں دینا ہے، اتباع کرنا ہے۔ ایمان صرف اللہ کا، اکیلے اللہ کو ماننا، لعلکم تہتدون، تاکہ تم کیا پاؤ؟ ہدایت پاؤ۔ یعنی جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام عالم کے لیے رسول و نبی ہیں، ان کے اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو ضروری ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول نبی امی پر، جو خود بھی اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا اتباع کرو تاکہ تم صحیح راستے پر قائم رہو۔ اتباع کرنا ہے۔ اللہ کے کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن وغیرہ۔ ایمان کے حکم کے بعد پھر اتباع کا مزید حکم دے کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ محض ایمان لانا یا زبانی تصدیق کرنا اللہ آپ کی شریعت کا اتباع کرنے کے بغیر ہدایت کے لیے کافی نہیں۔ ایک آدمی ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، آگے واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ بھی کہتا ہے، لیکن کلمہ ہے خالی، نماز کے ٹائم نماز نہیں پڑھتا، روزے کے ٹائم روزہ نہیں رکھتا، حرام سے نہیں بچتا، اور جو واجبات ہیں ان کو اگر ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ عبادات اور اطاعتیں دلیل ہے اس کے دعویٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں، تو دلیل کے بغیر کوئی دعویٰ معتبر نہیں، کھوکھلا ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ اتباع کرنا پڑے گا، کھوکھلا ایمان نہیں چلے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے کل راستے بند ہیں۔ اس کو اچھی طرح سنو، مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے تمام راستے بند ہیں، صرف اس راستے کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یہ میں نے خاص طور سے غور سے سنو اس لیے کہا کہ ہمارے یہاں متاثرین لوگ، دوسروں سے اٹریکٹ ہونے والے، وہ صرف وقتی طور پر اپنی واہ واہ کے لیے یا کوئی سیاسی سماجی مفادات کے لیے وہ کہتے ہیں سارے راستے اللہ ہی کے پاس جاتے ہیں، اس میں سے ایک راستہ ہمارے اسلام کا بھی ہے۔ بالکل غلط۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے راستے اللہ کی طرف پہنچنے کے کل راستے بند ہیں، صرف وہ راستہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہاں، اگر کوئی آج یہودی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع ہے، آج یہودی ہے تو وہ بھی نہیں جا سکتا جنت، عیسائی ہے وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا، سب کچھ مان کر، نبی پر ایمان لا کر، آسمانی کتاب پر ایمان لا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے انبیاء ایکس ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ماضی کے ہو گئے، اور ابھی پریزنٹ کون ہے؟ ابھی پریزنٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک۔ یہ ہے ہمارا ایمان کہ ہم نبیوں کو نبی مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن ایکس مانتے ہیں۔ اور آج کا آئین، آج کا دستور نجات کون سا ہے؟ قرآن پاک اور اس کی شرح حدیثیں، اور نبی کون؟ کہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آئے گی؟ تو یہ جو کہتے ہیں کہ سارے راستے ادھر ہی جا کے ملتے ہیں، غلط ہے۔ صرف نجات کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے،
ورنہ مسلمان میں اور غیر مسلمان میں فرق کیا رہا؟ وہ تو سب کو مانتے ہیں بیچارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک حق پرست جماعت تھی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت میں کہ موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت حق پرست تھی، آخر میں فرمایا وَمِن قَوْمِ موسیٰ، اور موسیٰ کی قوم میں امتن، ایک گروہ ہے، یہدون بالحق، جو راہ بتلاتے ہیں حق کی اور اسی کے موافق انصاف کرتے ہیں۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ یہودیوں کی تعریف کی ہے۔ یہودی کی ایک جماعت کی کیا کی تعریف؟ اپنے آزو بازو جگاؤ بھائی، بھائیوں کو قربانی دے کر بیٹھے ہیں سننے کے لیے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو خود بھی حق کا اتباع کرتی ہے اور اپنے نزاعی معاملات، آپس کے جھگڑوں کے فیصلوں میں حق کے موافق فیصلہ کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کی بہت برائیاں آئی، اللہ نے بتایا ٹیڑھی سوچ تھی، بہت بحث کرتے تھے اور بہت گمراہ تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ بتلا رہے ہیں یہاں کہ پوری قوم بنی اسرائیل ایسی نہیں، بلکہ ان میں کچھ لوگ اچھے ہیں جو حق کا اتباع کرتے ہیں اور حق فیصلے کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تورات اور انجیل کے زمانے میں ان کی ہدایات کے موافق پورا عمل کیا، اور جب خاتم الانبیاء مبعوث ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی بشارتیں اپنی کتابوں میں پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لی۔ اس جماعت کی یہ تعریف ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور ابن جریر ابن کثیر نے اس جگہ ایک عجیب حکایت نقل کی ہے کہ اس جماعت سے وہ جماعت مراد ہے جو بنی اسرائیل کی گمراہی اور بدعمالیوں، قتل انبیاء وغیرہ سے تنگ آ کر ان سے الگ ہو گئی تھی، نکل گئے۔ وہ تمہارے گناہ گاروں کے ساتھ ہم کو رہنا نہیں، نکل گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا جنہوں نے اپنی قوم سے تنگ آ کر یہ دعا کی، یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے دور کہیں اور بسا دیجئے تاکہ ہم اپنے دین پر پختگی سے عمل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو 1.5 سال کی مسافت پر مشرق بعید کے کسی زمین میں پہنچا دیا، دور، جہاں وہ خالص عبادت میں مشغول رہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد بھی نیرنگ قدرت سے ان کے مسلمان ہونے کا یہ سامان ہوا۔ عجیب نیرنگ قدرت یعنی اللہ کی عجیب قدرت سے ایسا ہوا کہ شب معراج میں جبرائیل امین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف لے گئے۔ شب معراج میں معراج جاتے ہوئے اس طرف لے کر گئے۔ وہ لوگ آپ پر ایمان لائے، وہ یہودی لوگ آپ پر ایمان لائے۔ آپ نے ان کو کچھ قرآن کی صورتیں پڑھائی اور ان سے دریافت کیا کیا تمہارے پاس ناپتول کا کچھ انتظام ہے؟ ناپتول کا، اور تم لوگوں کے معاش کا کیا سامان ہے؟ جواب دیا کہ ہم زمین میں غلہ بوتے ہیں، ہم کسان غلہ بوتے ہیں، جب تیار ہو جاتا ہے کاٹ کر وہیں ڈھیر لگا دیتے ہیں، ہر شخص کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہاں سے وہ لے آتا ہے اور اپنا کام چلا لیتا ہے، ناپ تولنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ آپ نے دریافت کیا کیا تم میں کوئی شخص جھوٹ بھی بولتا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں، کیوں کہ اگر کوئی ایسا کرے تو فوراً ایک آگ آ کر اس کو جلا دیتی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تم سب کے مکانات بالکل ایک جیسے کیوں دکھتے ہیں؟ وہ بستی میں ویسے مکان تھے۔ عرض کیا اس لیے کہ کسی کو کسی پر بڑائی جتلانے کا موقع نہ ملے، سب سیم برابر ہو۔ پھر پوچھا آپ نے کہ تم نے اپنے مکانات کے سامنے اپنی قبریں کیوں بنا رکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا تاکہ ہمیں موت ہر وقت مستحضر رہے، مرنا ہے، قبر کو دیکھ کر ہمیں موت کی یاد آتی رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس مکہ میں تشریف لائے تو یہ آیت نازل ہوئی، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں گروہ ہے جو حق کی رہبری کرتا ہے اور وہ انصاف کرتا ہے۔